تو کسی سے ڈیمانڈ نہ کرنا. بے شک بے شک. کئی بیٹیاں مار دی اور ایک بچی کا خود فون آیا, اس نے کہا مولانا اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی ہیں, 1 سال ہو گیا میرا شوہر بلانے نہیں آیا. اللہ اکبر. کہتی میرے باپ نے مشکل سے رخصت کیا تھا, مجھے مشکل سے رخصت کیا تھا. وہ کہتی ہے لیکن میں تو 1 سال ہو گیا باپ کے گھر. کہتی میرا باپ مجھ سے یہ تو نہیں کہہ سکتا نکل میرے گھر سے, کیونکہ اس کی بیٹی ہوں, لیکن مجھے ہی پتا میرا باپ کتنی مشکل سے گزارے کر رہا ہے. میں نے کہا بات کیا؟ اس نے کہا تعویذ کر دیں آپ کے میرا شوہر لینے آ جائے. میں نے کہا وجہ کیا؟ اس نے کہا خدا نے 2 بیٹیاں دی. اس بات پہ ساس ناراض ہو گئی کہ تیرے پیٹ میں بیٹیاں بیٹا کیوں نہیں ہے؟ اس بنیاد پہ میرا شوہر مجھے بلانے نہیں آیا. اے میری بیٹی میری بہن, آج تو ساس ہے, کل کسی کی بیٹی بھی تھی. اپنا قلب دیکھ لیا کر, کسی کی بیٹی پہ ستم نہ کر. آج تو کسی کی بیٹی پہ ستم کرے گی, کل تیری بیٹی کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یاد رکھیے گا ہر بندہ چاہتا ہے میری بیٹی شہزادیوں کی طرح زندگی گزارے, میری گھر کی بہو نوکرانی کی طرح زندگی گزارے. یاد رکھیے گا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے نصیب اچھے ہوں تو ذمہ داری تمہاری بنتی ہے تم دوسرے کی بیٹی کو عزت دو, اللہ تمہاری بیٹی کو عزتوں کے تاج عطا فرما دے. بے شک بے شک. یہ ہم نہیں کرتے, یہ ہم یا رسول اللہ یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد. حضرت داغیہ کل بھی ہیں, آ کے بیٹھ گئے, بات بڑھ جائے گی, وقت بہت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے. آ کے بیٹھ گئے, یا رسول اللہ گناہ بہت کیا, 70 بیٹیاں ماری. کافر کا دل نہیں پسیجا, لیکن 2 بار حضور ہاتھ کانپ گئے. میرے حضور نے فرمایا کب؟ کہنے لگا یہ جو آخری بیٹی ماری ہے نا, اس سے پہلے میں اپنی 7ویں بیٹی کو نا کنویں میں پھینکنے گیا. کہتے میں نے جب کنویں میں بیٹی کو پھینکا نا, اس نے اچھالا لیا, باہر آئی. اس نے کہا تھا میرے ابا میں ڈوب رہی ہوں. بس اتنا سننا تھا, حضور کی ہچکی بند گئی. حضور فرماتے پھر کیا اس بیٹی نے کیا کہا؟ کہا حضور جب ڈوب کے اوپر اٹھی نا, اس نے کہا ابا مجھے بچا لے, ابا مجھے بچا لے. حضور کی نبوت والی آنکھیں برس گئی. کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی اس غم سے ابھرانا تھا کہ پردیس جاننے لگا, خدا نے پھر بیٹی دے دی. مختصر بتا رہا ہوں. کہتے ہیں خدا نے پھر بیٹی دے دی, وہ بیوی نے چھپا کے 6-7 سال پالی. کہتے ہیں یا رسول اللہ بچی بڑی ہو گئی, میں گھر آیا نا, ایک دن دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ بند تھا. میں نے کہا کون؟ کہا کہ تو کون؟ کہا میں اس گھر کا مالک ہوں. اندر سے آواز آئی اگر تو اس گھر کا مالک ہے تو میں مالک کی بیٹی ہوں. کہا اتنا کہہ کے دروازہ کھلا, بچی میرے قدموں سے لپٹ جاتی ہے. یا رسول اللہ وہ پہلا پیار بیٹی کا, کبھی قدموں سے لپٹتی کبھی دامن کھینچتی. کہتی تھی ابا پردیس گیا تھا, 7 سال ہو گئے. امی کہتی تھی تو پردیس گیا ہے. ابا جب میں کسی کے بچوں کو باپ سے پیار کرتی دیکھتی تھی تیری یاد آیا کرتی تھی. اے میرے باپ اس دن کا بڑا انتظار تھا, اٹھا مجھے سینے سے لگا لے. کہتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی کا لہجہ تھا, میں پریشان ہو گیا, مجھے تو نفرت تھی بیٹی سے مگر حیرت تھی. یا رسول اللہ بچی اپنی زندگی کے دکھ درد سناتی رہی لیکن مجھے کوئی ترس نہیں آیا. اتنا سنا نبوت والی آنکھیں برستی جا رہی ہیں. حضرت عمر کو جلال آ گیا. کہتے ہیں داہیہ زبان بند کر, دیکھتا نہیں حضور کس درد کے ساتھ رو رہے ہیں. آقا نے فرمایا عمر چپ ہو جا. داہیہ بتا پھر کیا کیا اس بیٹی کے ساتھ؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بچی کو دھکا دیا, اپنے بستر پہ لیٹ گیا. یا رسول اللہ جب رات آئی ہے میری بچی میرے پیر دبانے بیٹھ جاتی ہے, رات کو چادر اڑاتی ہے. صبح کو یا رسول اللہ سویرے آئی, میرے چہرے سے کپڑا ہٹایا, میرے ماتھے کو بیٹی نے چوما ہے. کہتی ابا اٹھ جا سویرا ہو گیا ہے. یار جو بیٹی والے ہیں وہ احساس کریں گے, تم پردیس سے واپس آتے ہو سب سو جاتے ہیں, بیٹیاں جاگتی رہتی ہیں. اگر تم رات کو آتے ہو کہتی ابا ٹھہر جا گرم روٹی بنا دیتی ہوں. اگر بیٹی کتنی غریب کیوں نہ ہو, باپ پردیس سے آتا ہے بیٹیاں چولہے جلا دیا کرتی ہیں. میرا باپ ہے ٹھنڈا کھانا نہیں کھلانا ہے, میرا باپ ہے ٹھنڈی روٹی نہیں کھلانا ہے. یہ بیٹیوں کے رشتے باپ سے ہوتے ہیں. خدا کا واسطہ کبھی بیٹیوں کو حقیر نہ سمجھنا, بیٹیوں کو کمتر نہ سمجھنا. جو قربانیاں بیٹیاں دے جاتی ہیں وہ کبھی بیٹے نہیں دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. داہیہ کل بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ بیٹی میرے پیر دباتی ہے, اتنا پیار مجھ سے کرتی تھی. آقا میرے سینے میں پیار جاگنے لگا, اتنا پیار جاگا کہ میں اس سے
محبت کرنے لگ گیا. اب آقا کبھی بیٹی کو کندھے پہ بٹھاتا, کبھی سینے سے لگاتا. ایک دن بیٹی کہنے لگی ابا مجھے کبھی میلے لے کے جا, کبھی بازار دکھا. کہتے یا رسول اللہ میری بیٹی کے اصرار تھے. اللہ اکبر. کہتے ایک دن مارکیٹ میں تھا, بازار میں تھا, کسی نے کہا دہیا کہا جی, کہا ٹھہر تو سہی, کتنا بڑا چالاک ہے تو, اپنی بیٹی کو بچا کے ہماری بیٹیاں قتل کر کے کتنے سکون سے جی رہا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں جب حضور اتنا تانا دیا نا میں برداشت نہ کر سکا, گھر آیا, شام کا انتظار کرنے لگا. جب رات آئی نا میری بیٹی اپنی ماں کے آنچل تلے سوئی تھی. میں نے رات کو اٹھ کے آہستہ سے آنچل اٹھایا, جیسی ماں کی گود سے بیٹی کو ہٹایا. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی, میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. یا رسول اللہ میں نے اسے بولنے نہ دیا, اسی حالت میں بستی کے باہر لایا. بچی کہنے لگی ابا کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا بیٹی دعوت میں جانا ہے. بچی ساتھ چل رہی ہے. یا رسول اللہ میں ننگے پیر کا پتھر پیر میں لگا, خون بہنے لگا. بیٹی نے کہا بابا تیرے پیر سے خون بہ رہا ہے. میں نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں. اس نے کہا بابا جس روٹی کے لیے باپ کے پیر کا خون بہانا پڑے ہمیں وہ روٹی نہیں چاہیے. بابا لوٹ چلو. کہا لیکن آقا میرے سر پہ جنون سوار تھا, میں نہیں پلٹا. آگے بڑھا, جنگل آ گیا, سورج نکل آیا, ریتیلی وادی تھی. میں نے مٹی ہٹائی. بیٹی کہنے لگی ابا کیا کر رہے ہو؟ کہا بیٹی کھیلنا ہے. میری بیٹی بھی ساتھ لگ گئی, وہ مٹی ہٹاتی جاتی, میں بھی مٹی ہٹاتا. کہتے یا رسول اللہ آج بھی وہ قیامت بھرے اس کے لمحے یاد آتے ہیں. کون سے دہیا؟ کہا آقا جب ماتھے پہ پسینہ آیا اپنے دوپٹے سے اس نے میرا پسینہ صاف کیا. یا رسول اللہ بیٹی نہیں جانتی تھی یہ کھلونا نہیں ہے, میری موت کا کھڑا کھد رہا ہے. بیٹی کو خیال تک نہ تھا مجھے اسی میں دفن کیا جائے گا. یا رسول اللہ گڈھا کھد کے تیار ہوا. میں نے بچی کو قریب بلایا. بچی آ کے میرے چہرے کو دیکھنے لگی. اب باپ کیا کرے گا؟ کہا میں نے بیٹی کو دھکا دیا. بیٹی گڈھے کے اندر گئی. کہتے بیٹی مجھے دیکھ کے مسکراتی رہی. وہ سوچ رہی تھی یہ کھیل رہا ہے, لیکن یا رسول اللہ میں کھیل نہیں رہا تھا, میں نے مٹی ڈالنا شروع کی. بیٹی مسکراتی رہی. یا رسول اللہ مٹی پڑتے پڑتے سینے تک آ جاتی ہے. اتنا جملہ کہا داغیا قلبی کی زبان کانپ جاتی ہے, ہونٹ بند ہو جاتے ہیں. آقا کہتے داغیا پھر کیا کیا؟ کہتے آقا ہمت نہیں ہو رہی ہے, کیسے بتاؤں؟ کہتے بتانا پھر کیا کیا؟ کہتے آقا جب سینے تک مٹی آ گئی بچی کا دم گھٹنے لگا. کہتی ہے ابا اب بس ہاتھ روک لے, مٹی نہ ڈال, اب سانس نہیں آ رہا ہے, دم گھٹنے لگا ہے. آقا جب بچی نے اتنا کہا میں نے ہاتھ نہیں روکے. بچی کے مٹی گلے تک آ گئی. بچی کو یہ لگا کہ میں اس کو بچاؤں گا نہیں, ہاتھ نہیں روکوں گا. اس نے کہا اچھا ایک بات بتا بابا, مجھے مارنا چاہتا ہے, قتل کرنا چاہتا ہے. بچی نے کہا تھا اے میرے باپ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے, کوئی شکایت نہیں ہے, بس اتنا بتا دے ابا مجھے قتل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیا تجھے میری صورت اچھی نہیں لگی, یا میری عادت اچھی نہیں لگی, یا تجھے لگتا ہے میں تجھ پہ بوجھ بن جاؤں گی؟ اے میرے باپ تجھے لگتا ہے میں کھلونے مانگوں گی؟ اگر تجھے یہ لگتا ہے میں تیرے اوپر بوجھ بنوں گی تو میرے باپ تیری بیٹی وعدہ کرتی ہے یہاں سے نکال لے, مجھے موت نہ دے, مجھے نکال کے چھوڑ دے, میں کسی غریب کے چپل میں گزارا کر لوں گی, کبھی تیرے سامنے نہیں آؤں گی. اے میرے باپ اگر تجھے میری صورت اچھی نہیں لگی تو میرے باپ مجھے نکال دے, کبھی تیری نظروں کے سامنے نہیں آؤں گی. اے میرے باپ اگر تجھے لگتا ہے میں تجھ سے روٹی کا سوال کروں گی, ساری زندگی فاقے سے کاٹ دوں گی لیکن روٹی نہیں مانگوں گی, اے میرے باپ مجھے نکال لے. جب دیکھتے ہیں میں نے نہیں روکا ہاتھ. اس نے کہا تھا باپ اگر قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا بتا تیری بیٹی کا قصور کیا ہے, میری خطا کیا ہے؟ کہتے آقا اس نے اتنے جملے کہے میں نے مٹی ڈالنا شروع کی. بچی نے ہاتھ اٹھا دیے, آسمان کی طرف نگاہیں دی, ہونٹ ہلنے لگے. میں سوچنے لگا یہ کیا کہہ رہی ہے, کہیں بددعا تو نہیں کر رہی ہے؟ کہتے میں نے کان قریب کیے تو وہ کہہ رہی تھی اے میرے مالک بتا تو سکی, ہم نے سنا کہ کوئی طرح محبوب آئے گا, وہ آئے گا تو بیٹیوں کو زندگی ملے گی. اے میرے پروردگار اگر بیٹیوں کو جینے کا ادھیکار نہیں ہے تو زندگی کیوں دے رہا ہے, اور اگر زندگی دے رہا ہے تو بتا بچانے والا کب آئے گا؟ آقا کہتے ہیں اسی بچی کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے 12ویں تاریخ کو عبداللہ کے آنگن میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ محمد رسول اللہ کا اعلان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس.
کی آمد علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ سرزمین سیل پور نعرہ تکبیر بہت خوب واہ 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 پھر تاریخ پڑھی بہت اچھے حضور آئے بیٹی ہو میری بیٹی اگر کوئی کتا تجھے گاڑی کا لالچ دے سونے کا لالچ دے لات مار دینا کہہ دینا تو اتنا نہیں دے سکتا جتنا ہمیں ہمارے نبی نے دیا اتنا نہیں دے سکتا کوئی بھی جتنا ہمیں ہمارے نبی نے دیا پھر حضور نے 40 سالہ زندگی گزاری 25 سال کی عمر میں میرے نبی نے بیوہ خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا بیوہ سے نکاح کیا اور 25 سال گزارے ایک بیوہ کے ساتھ کتنے سال زور سے کتنے 25 سال ایک بیوہ کے ساتھ گزارے اور نکاح کر کے میرے حضور نے بتایا تھا لوگوں بیوائیں چتا پہ جلنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں بیواؤں کو بھی جینے کا حق ہوتا ہے اور ایسا قسم خدا کی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آپ ذات دیکھیں 25 سال حضور کے ساتھ گزارے 40 سال میں نہ جب اعلان نبوت کیا اور حضور کانپتے ہوئے گھر آئے کانپتے ہوئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا کیا ہوا آپ نے کہا زملونی خدیجہ جلدی چادر اڑا مجھے ڈر لگ رہا ہے کس بات کا ڈر کہا میں نے آج وہ دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا تو حضرت خدیجہ کے جملے کیا تھے حضرت خدیجہ نے کہا تھا میرے محبوب آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ یتیموں کا سہارا ہے بیواؤں کا آسرا ہے حضور آپ جن کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا ان کے گھر آپ چولہے چلاتے آپ کو کچھ نہیں ہوگا پتا چلا جو یتیموں کے سہارے ہوتے ہیں کبھی انہیں کچھ نہیں ہوتا جو غریبوں کے سہارے ہوتے ہیں انہیں کبھی کچھ نہیں ہوتا ہے کبھی تم نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کبھی کسی غریب کو چادر اڑائی ہم تو اگر اجتماعی نکاح بھی کرتے ہیں تو پہلے تماشے بناتے تماشے بناتے ایک دن اخبار دیکھا میں نے کہ یہاں پہ 300 جوڑوں کے نکاح ہوئے اخبار دیکھا قسم سے دولے لائن میں بیٹھے تھے لیکن دولہ کوئی نہیں لگ رہا تھا سارے جنازے لگ رہے تھے ہاں سارے کیا لگ رہے تھے بولو جنازے لگ رہے تھے اس کی وجہ بتاؤں زندگی میں 2 موقع ہوتے ہیں جن 2 موقعوں پہ سب کی نظر ایک ہی بندے کی طرف ہوتی ہے ہاں ایک تب جب بندہ دولہ بنا اور ایک تب جب بندہ میت مسحری پہلے ان 2 وقتوں میں آپ نے 300 دولہ کرسیوں پہ بٹھائے پھر فوٹو لیے غیرت سے سب کی نظریں جھکی تھی سب کی نظریں جھکی تھی اور احساس تھا دل میں احساس یہ تھا کہ کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو آج ان امیروں کے شوق کا تماشا نہ بنتے ہاں ان کے شوق کا تماشا نہ بنتے ان کی شہرت کا سبب نہ بنتے ایک آج کے امیر جو دیتے ہیں تو ذلیل کرتے ہیں ایک کل کے امیر تاریخ پڑھ نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ سبحان اللہ آپ نے اپنے بھانجے حضرت اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے کو بلایا فرمایا یہ لے فلاں گھر میں چلا جا اتنا غریب رہتا ہے کہ اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے کہ یہ لے جا کے اس کے گھر میں رکھ دینا ہاتھ میں مت دینا رکھ دینا نام بھی مت بتانا گئے رکھ کے آگے کہنے لگے خالہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہا کیا یہ بتاؤ نام کیوں منع کیا تھا فرمانے لگے بیٹے تم نہیں جانتے اگر کوئی بندہ کسی پہ احسان کر دے تو کل اگر کوئی اپنی محسن کی گلیوں سے گزرے تو نظریں جھکا کے گزرتا ہے کیونکہ منہ کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی ہے کہ اگر تو نام بتا دیتا تو کل اگر وہ خدیجہ کی گلی سے عائشہ کی گلی سے گزرتا تو نظر جھکا کے گزرتا کہنے لگے یہ تو سمجھ میں آ گیا لیکن آپ نے ہاتھ میں کیوں نہیں دینے دیا نیچے کیوں رکھوایا فرمانے لگی بیٹے نہیں جانتے ہمیشہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے لینے والا ہاتھ نیچے زور سے لینے والا ہاتھ نیچے بات سمجھ رہے نا سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں
ہے نا بھائی؟ جی سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا. ام المومنین کہتی ہیں اگر تم جا کے دیتے تو اس کا ہاتھ نیچے ہو جاتا, تمہارا ہاتھ اوپر ہو جاتا. اور عائشہ یہ نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا ہاتھ نیچے ہو جائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب, واہ واہ واہ. عائشہ یہ نہیں چاہتی کہ میرا ہاتھ کبھی نیچے ہو, میری وجہ سے کسی کا ہاتھ نیچے ہو جائے. اب ذرا بتا, جو چادر ڈال کے کسی کو ذلیل کرتے ہیں وہ کون سا منہ حضور کو دکھائیں گے؟ جو جہیز کے نام پہ کسی کو ذلیل کرتے ہیں وہ کون سا نام منہ حضور کو دکھائیں گے؟ جو سہرے کے نام پہ کسی کی عزتیں اچھالتے ہیں وہ کون سا چہرہ حضور کو دکھائیں گے؟ اور تم سے بھی گزارش ہے, کسی کتے کے دروازے پہ مت جانا, یہ دیں گے تو ذلیل کریں گے. اگر جانا ہو تو اس کی چوکھٹ پہ جانا جس کے دینے کا عالم یہ ہے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, علماء اہل سنت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس. سبحان 40 سال گزارے اور 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ. مگر سنیں میری بہن بیٹیاں بھی, اب ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کرنے لگا, بہت غور سے سنیے گا. 25 سال حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارے حضور. کتنے؟ اسلام کی خوبصورتی دیکھیں. بچوں تم بھی سنو, تمہیں کام دے گی بات. میری بیٹیاں خاص کر کے سنیں. کتنے سال؟ 25. لیکن حضور فرماتے ہیں خدیجہ کے ساتھ 25 سال گزارے لیکن کبھی کنجی نہیں بجانی پڑی. 25 سال کبھی کہتے ہیں دروازہ نہیں کھٹکھٹانا پڑا. کہتے میں جب آتا تھا نا تو میرے پہنچتے ہی خدیجہ دروازہ کھول دیتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے میں دوپہر میں بھی آیا, شام میں بھی آیا, صبح میں بھی آیا, رات کو بھی آیا, آدھی رات کو بھی آیا, 4 بجے 5 بجے. حضور کہتے تبلیغ کے بعد کبھی بھی پلٹا. کہتے خدیجہ کو کبھی آواز ہی نہیں دینا پڑی. یعنی کہ بتانا چاہتے جب تک آ نہیں جاتا تھا میری خدیجہ سوتی نہیں تھی. خدیجہ سوتی نہیں تھی. اور آج مسئلہ کیا ہے؟ جی 11 بجے آ جاؤ, جی سو گئی ہو, تم نے روٹی نہ کھائی ہو, جی تو کہتے اٹھوائی روٹی دے دے, کہتے ہو کچن میں رکھی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے حضرت. واہ. میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. جی 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 جاؤ کچن میں رکھی ہے, لے کے کھا لو. گرم کے ٹائم سے آتے تو ملتی, جیسی رکھی ویسی کھا لے. جی اب یہ بیچارہ بیوی تھوڑی لایا تھا, پہلے ہی بیوہ لایا تھا, کیونکہ بیوہ وہ ہوتی ہے جو پیے والی, جی جی بیوی وہ ہوتی ہے جو قرآن و دین والی ہوتی ہے. واہ واہ واہ. اسے پتہ ہی نہیں شوہر کیا ہے. مسئلہ ایک اور بھی ہے بھائی, کیوں اٹھے یہ تم ہی بتاؤ, کیوں اٹھے 11 بجے تمہارے لیے؟ تم نے کوئی اسے گھر میں لا کے احسان تھوڑی کیا, اس کے باپ نے 10 لاکھ میں داماد خریدا تھا. بے شک بے شک. اب نہیں اٹھے گی وہ, جی جی اٹھے گا بیٹے 3 بجے روٹی 3 منٹ اٹھے. بہت اچھا پیغام ہے, بہت اچھا. اس کے ابا نے داماد نہیں گدھا خریدا کہ جب جب گاڑی اٹکے گی یہی کھینچے گا. یہی کھینچے گا. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. جی جی حق بات ہے حضرت. پکا گا تو, جی اس لیے کہ تیرے باپ نے جیب لمبی کر کے 10 لاکھ لیے تھے, جی 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 وہ موج میں کھا گئی, جی تو اس کے باپ نے گدھا خرید کے دیا تھا. ہاں جو دیندار لائیں گے اسے پتہ ہے شوہر کیا, تو اٹھا کے کہتی اٹھ کے کچن میں لے لے, پانی کدھر ہے خود دیکھ لے. تو بیچارہ الٹی سیدھی کھا کے سو رہا, صبح کو پیٹ خراب. یہ عذاب ہے آج کی بیویاں. جی جی. اور دیکھ خدیجۃ الکبریٰ کی ذات, حضور آئے, سنیں حضور آئے, جیسی حضور آئے نا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دروازہ کھول دیا. آقا فرماتے خدیجہ ایک بات بتا, میں کبھی کھانستا بھی نہیں, تجھے کیسے پتا چل جا میں آ گیا؟ اب آپ کا جواب سنو. کہتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو دروازہ ہے, آپ پہلے والی چوک میں ہوتے ہیں نا تو آپ وہاں ہوتے ہیں, آپ کی خوشبو میری ناک میں آپ سے پہلے آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے.
کہتے آپ وہاں ہوتے خوشبو یہاں ہوتی ہے. کہتے میں آیا نا حضور کے نا ماتھے سے خون بہ رہا، ماتھے سے خون، کپڑوں پہ خون. حضرت خدیجہ نے ہاتھ پکڑا. اللہ اکبر. کہتی میرے سرتاج لگتا ہے قوم نے پھر پتھر مارے ہیں. یہ کہہ کے لائیں. اللہ اکبر. بٹھایا حضور کو. آقا کہ اب جملے سننا میرے سرکار کے. فرماتے خدیجہ بیٹھی نا تو ایک پیر سیدھا تھا، ایک پیر سمٹا ہوا تھا. جو پیر سمٹا تھا خدیجہ نے وہ پیر اٹھایا. اٹھانے کے بعد خدیجہ نے اس کے نیچے سے ایک پیالہ نکالا. نکالنے کے بعد کہتی ہے یا رسول اللہ آپ کا ذرا دامن اٹھائیے. حضور فرماتے میرا دامن اٹھایا. خدیجہ نے پتھر بندے ہوئے تھے. اللہ اکبر. خدیجہ کی آنکھ میں آنسو. آپ نے پیالہ لیا، اس میں چند بوٹیاں رکھی ہوئی تھی. حضور فرماتے خدیجہ نے میری طرف کر دی. کہتے میں نے ہاتھ پکڑا. میں نے سب سے پہلے بیٹیوں کی طرف دیکھا. میں نے کہا خدیجہ بیٹیاں کہاں ہیں؟ کہا حضور یہ سو رہی ہیں. کہتے جب میں نے بیٹیوں کی نظروں پہ آنکھوں پہ نگاہ ڈالی آنسوؤں کے نشان موجود تھے. میں نے کہا لگتا ہے خدیجہ آج پھر بیٹیاں روتے ہوئے سو گئی ہیں. بتاؤ نا کیوں روئی ہیں میری بیٹیاں؟ حضرت خدیجہ کہتی ہیں یا رسول اللہ بھوکی تھی، کھانا مانگتے مانگتے روتی ہوئی سو گئی. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. آقا کریم فرماتے ہیں خدیجہ اگر میری بیٹیاں بھوک کی وجہ سے روتے ہوئے سوئی ہیں تو پھر یہ گوشت میری بیٹیوں کو کیوں نہیں کھلایا؟ حضرت خدیجہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہتی یا رسول اللہ اے آقا کریم آپ بھوک کی وجہ سے اتنے نڈھال ہیں، آپ کے پیٹ سے پتھر بندے ہیں. اے آقا اگر بھوک کی وجہ سے ہمیں کچھ ہو گیا تو صرف ہمارا نقصان ہوگا، فاطمہ کو کچھ ہوا میرا نقصان ہوا. آقا اگر آپ کو کچھ ہو گیا پوری امت کا نقصان ہو جائے گا. یا رسول اللہ میرے جیسی تو کتنی بیٹی آ سکتی ہیں لیکن تیرے جیسا قیامت تک کوئی بیٹا نہیں آ سکتا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، آمد مصطفیٰ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. یہ بیویاں ہوتی ہیں بہت خوب. انہیں کہتے بیویاں قسم خدا کی کہتی ہمیں کچھ ہو گیا تو کچھ نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج کی عورت کہتی خبردار اگر مجھے کچھ ہوا میرا ابا تجھے پھانسی چڑھوا دے گا. اور اسے بولنا بھی چاہیے کیونکہ وہ خود ایٹم بم ہے. ابا نے چابی اس دن کھینچ لی تھی اس بم کی جس دن رخصت ہوئی تھی. وہ چابی کھینچ کے پھینکنے والا گولا دیکھا نا؟ دیکھا ہم نے تو پڑھا اور سنا ہے. تو کھینچ کے پھینک دیتے ٹھیک ہے نا. تو وہی والا گولا ہی ابا چابی کھینچ لیتا. کب کھینچتا؟ کہتا جا ڈریے مت، موبائل ہی ہے کچھ بول دے کوئی، ایک بار فون کریے چابی لگی ہے للہ آگا 2 منٹ میں 3-5 کر دے. جی ایسے کر کے بیٹی بھیج رہے تو بہو تھوڑی ہے پھر بم آ رہا. ہمت ہے کسی کی بول جائے؟ جی جی جی. خدا کے واسطے بہت اچھا. میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں کبھی بھی بیٹی کو یہ کہہ کے رخصت مت کرنا جی کہ ہم ہیں. بے شک بے شک. آپ اس پر ظلم کر رہے ہیں. بیٹی کو ایسے رخصت کرنا جیسے میرے نبی نے رخصت کیا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی فاطمہ سے کہا تھا فاطمہ کل تک میری ذمہ داری تھی، آج کے بعد علی کی ذمہ داری. کیا بات ہے. واہ واہ. بے شک. میری فکر مت کرنا، علی کی فکر کرنا. ہاں ہر بات میں علی کی فرمانبرداری کرنی ہے اس لیے کہ علی سب کچھ ہے. اب تیرے لیے علی سب کچھ ہے. آپ بھی بیٹیوں سے کہہ دینا بیٹی تیرے لیے تیرا شوہر سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں ہے. ہاں یہی بہتر ہے آپ کی اور آپ کی بیٹی کے حق میں. ورنہ کیا کر لے گا آپ کا بیٹا؟ ایک نہیں 10 بلٹوں پہ بیٹھ کے چلا جائے، 3-4 تھار لے جائے، 8-4 فارچونر لے جائے، کیا کر لے گا؟ جا کے گولی تو مار دے گا جا کے، اور کیا کر لے گا؟ لیکن اگر دماد نے 3 بار کہہ دی نا طلاق، بوجھ پورے خاندان سے مل کے نہیں اٹھے. جی 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 جی. اور میری بیٹی کبھی ماں، کبھی باپ، کبھی بھائی، کبھی بھابھی کے کہنے میں آ کر کے اپنے شوہر سے مت بگاڑنا. بے شک بے شک. طلاق کے بعد کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے. ٹکڑوں کو ترس جائے گا. جنہوں نے کہا تھا نا جا لات مار کے آ جا، وہی کل دھکے دے کے نکالیں گے تجھے. تیرا گزارا تیرے شوہر کے دروازے سے. اور ایک فیشن بہت چل رہا ہے، فیشن غلطی تمہاری لڑکی کرتی ہے، آتم ہتیا کرتی، پھنساتے دماد کو. بالکل ہی ڈر نہیں لگتا.
اللہ کے یہاں کوئی جواب نہیں دینا. جی یہاں کے پھندے سے نکل جاؤ گے, وہاں کے پھندے سے نہیں نکل سکتے. بے شک بے شک. غلطی تیری بیٹی کی ہے تو اعلان کر کے کہ میری بیٹی قصوروار ہے, کسی کے بیٹے کا کوئی جرم نہیں. ورنہ یاد رکھ, جب اللہ بدلے لیتا ہے نا تو کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوتا. جی بے شک. سمجھ گئے نا میری بات؟ اللہ جب بدلہ لیتا کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. بچانے والا نہیں ہوتا نا. چیلنج کرتا ہوں, خدا کی خدائی کبھی دیکھو, کبھی اکیلے میں سوچ یار, ستم کرنے سے پہلے سوچ. یہ شامیانہ لگائے, بہت زیادہ کتنا ہوگا؟ 40 بائی 40 ہوگا, لیکن اسے روکنے کے لیے کتنے پلر کھڑے ہیں یہ دیکھو. اقبال خان انجینئر ہو, آپ کو پتا ہوگا ایک بھی چھت بنا ستون کے نہیں رک سکتی ہے. جی اللہ کہتا تو 10 بائی 10 کی نہیں روک سکتا بنا پلر کے. میرا آسمان دیکھ, میں نے بلا پلر کے روک رکھا ہے. بے شک بے شک. اور ایک نہیں کہتا, ہم نے 7 ہی بنا پلر کے روک رکھے. ساتھ بلے بلے. ہاں جی بے شک. بنا پلر کے روک رکھے ہم نے 7 آسمان. کبھی اس سے نہ ٹکرانا, کبھی اس کی زمین پہ اس کی مخالفت نہ کرنا, ورنہ زمین میں گھسیڑ دے گا. جی بے شک. اگر باقی رہنا چاہتے ہو تو اس کے نیموں کو فالو کرو, اس کے قوانین کو فالو کرو, اس کے اصول فالو کرو. اس کا ایک قانون یہ بھی ہے, الخلق عیال اللہ, ساری مخلوق اللہ کا پریوار ہے, اللہ کا خاندان ہے. میرے پریوار کو کوئی کچھ کہے میں برداشت نہیں کریں. آپ کے بیٹے کچھ کہے آپ برداشت نہیں. آپ کے بھائی کو, آپ کے پریوار کو. جب ہم ایک کمزور مخلوق کچھ نہیں کہہ سکتے, برداشت نہیں کر سکتے, وہ خدا ہو کر کے اپنے مخلوق پہ ستم کیسے گوارا کرتا ہے؟ بے شک بے شک. تو اگر جرم تیری بیٹی کا ہو تو کبھی داماد کو مت پھنسانا, یاد رکھنا, ورنہ اللہ اتنا رلائے گا کوئی آنسو پوچھنے والا نصیب نہیں ہوگا. یہ بڑی تیزی سے ڈرامہ چل رہا ہے. جاؤ جا کے دیکھو, کئی لوگ کہتے دعا کر دو بیوی نے پھنسوا دیا. اللہ توبہ بھائی, بیوی نہیں پھنسوا دیا, جو شریک حیات تھی, جو ہم سفر تھی, وہی مقدمہ کرے بیٹھی ہے. اگر بیٹیاں ایسا کریں گی تو کوئی بھروسہ نہیں کرے گا. اس لیے میری گزارش ہے, خدا کے واسطے بیٹیوں کو سمجھائیے, بیٹیوں کو کنیز فاطمہ بنا کے بھیجیے. وہ تیرے لیے بھی جنت بنے گی, شوہر کے لیے بھی جنت. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اور اگر نہیں سمجھاؤ گے تو وہ تمہیں بھی جہنم میں ڈال دے گی, سسرال کو بھی جہنم بنا دے گی. اس لیے ضروری ہے مصطفیٰ کا کردار اپنایا جائے, نظام مصطفیٰ کو فالو کیا جائے. کوشش یہ کرے, ہمیں جوانی کیسے گزارنی ہے حضور سے سیکھنا ہے, ہمیں بچپن کیسے گزارنا ہے حضور سے سیکھنا ہے, شادی سے پہلے کی زندگی کیسی ہوگی ہمیں حضور سے سیکھنا ہے, شادی کے بعد کی زندگی کیسی ہونی ہے یہ ہمیں حضور سے سیکھنا ہے, اولاد سے کیسے پیار کرنا یہ حضور سے سیکھنا ہے, پڑوسی سے کیسے ہم نے حق ادا کرنے یہ حضور سے سیکھنا ہے. اور بیٹیوں, خدا کی قسم بہت بڑی ذات کا نام لینے لگا ہوں, جس نے صرف 25 سے 30 سال کی عمر میں پوری کائنات کو اسوہ حسنہ دے کر کے ساری عورتوں کو مکمل زندگی دے دی ہے, اسی ذات کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا کہا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. بیٹیوں کی ذمہ داری ہے حضرت فاطمہ زہرا کو پڑھیں. میری بیٹی یہ دوپٹے, یہ پیلر, یہ گھونگٹے, یہ تمہارے ڈیزائن کے سوٹ, یہ ڈرامے, یہ 4 دن کے ہیں. جب مرے گی نا تو یہ جو پہن رکھے ہیں نا تمہیں 6-6 ہزار کے, یہ کاٹ کے اتار دیے جائیں گے, اسی سفید لٹھے میں لپیٹا جائے گا, جس میں کیڑے بھی آئیں گے, سانپ بھی آئیں گے, بچھو بھی آئیں گے. کوئی وہاں پہ ہیلمیٹ نہیں ہوگا. جی جی. ہاں, وہاں پہ کوئی لکشمن ریکھا نہیں کھینچی ہوگی کہ یہاں کوئی کیڑا نہیں آ سکتا. یہ بال, یہ کھال, یہ گال, یہ غوٹ, یہ سارا جسم گل جائے گا, کچھ نہیں بچنا. اگر اسے بچانا ہے تو ڈاکٹر اقبال کی بات یاد رکھنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. بے شک. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یار, ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے. جس طرح سورج صبح میں چھوٹا ہوتا ہے, دوپہر میں جوان ہوتا ہے, شام بوڑھا ہو جاتا ہے, اسی طرح ہماری کسی کا صبح ہے, کسی کی دوپہر ہے, اور کسی کی شام آ گئی ہے. کسی کی زندگی کا سورج ڈھلنے لگا ہے اور کسی کی مغرب ہونے والی ہے. اس لیے میری گزارش ہے, اس لیے میری گزارش ہے, خدا کے واسطے حضور کے ہو جاؤ. نوجوانوں چہروں پہ داڑیاں سجا لو, بہنوں پردے کی پابندی کرو, بیٹیوں پردے کی پابندی کرو. بہنوں کی ذمہ داری ہے وہ بھائیوں کے سامنے بھی ننگے سر نہ آئے, غیر تو غیر ہے, اپنوں کے سامنے ننگے سر نہ آئے. بیٹوں کی ذمہ داری ہے وہ ہر وقت ٹوپیاں اوڑا کریں.
ٹوپیاں اوڑا کر. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے ذرا تو تقریر کر دینا کہ لڑکیاں دوپٹہ نہیں اوڑھ رہی. میں نے کہا اگر لڑکے ٹوپیاں اوڑھنا شروع کر دیں تو بیٹیاں دوپٹے اوڑھنا شروع کر دیں. واہ واہ بے شک. ہم نے ٹوپیاں اتار دی, بیٹیوں نے دوپٹے اتار دی. اس لیے ذمہ داری ہے ہم ٹوپی کو لازم کریں, بیٹیاں دوپٹوں کو لازم کریں. ہم دوسرے کی بیٹی کو بیٹی سمجھیں. اگر چاہتے ہیں ہماری بیٹی دوسرے کے گھر سکون سے رہے تو ہم دوسرے کی بیٹی کو اپنے گھر میں سکون دیں. بے شک بے شک. اور بیٹیوں سے بھی گزارش ہے چلو بہو بن کے آ گئی ہو, تمہیں لے ہی آئیں گے تو تم کم سے کم ستم نہ کرو. جی ہاں کئی ساس سسر رو رہے, مگر میں بھی کیا کروں, ایک ہنگامہ معاشر ہو تو بھولوں اس کو. سینکڑوں باتوں پر رہ رہ کے خیال آتا ہے. ایک رات میں ساری اصلاح تو نہیں ہو سکتی ہے, لیکن اتنا ضرور ہے کوشش یہ کریں گے ہمیں نظام مصطفیٰ فالو کرنا ہے. بے شک. ٹھیک ہے, مقدمے ایک دوسرے کے خلاف کیسے یہ ختم کرو. جی پیسہ بھی تمہارا ہے, نقصان بھی تمہارا ہے, پٹتے بھی تم ہو, گالی بھی تم کھاتے ہو. نتیجہ کچھ نہیں. نتیجہ کچھ نہیں ہے, ٹارگیٹ تم ہو. جی تم اتنی کر دو تو اتنا لمبا کیس چھاپا جاتا تھا, وہ اتنا کر دے تو چھوٹا کر کے ختم کر دیا جاتا ہے. جی نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمان. بے شک. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستانوں میں دلوں میں جگہیں پیدا کرو, معاف کرنے کا ذکر رکھو, ایک دوسرے کی غلطی معاف کرو. اگر کیس ہے مقدمے سمجھوتے کر لو یار, یہاں راضی ہو جاؤ. کسی کی ظلم کے بعد کسی نے ستم کیا ہے اسے معاف کر دو, کسی نے ستایا ہے اسے معاف کر دو, کسی نے حق مارا ہے معاف کر دو. مر کے قبر میں آئے گا, اللہ کہے گا فرشتوں حساب نہ لو, اس نے بھائی کو معاف کر دیا تھا, میں نے اسے معاف کر دیا. واہ 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 واہ. بہت خوب حضرت, واہ واہ. علماء کی عزت کرو, مولویوں کی عزت کرو, ورنہ یاد رکھنا اگر اللہ ناراض ہو گیا تو 7 پشتوں سے علم اٹھا لے گا. میں چیلنج کرتا ہوں, جس کے پاس تمہارے گاؤں میں سب سے بڑا پیسے والا ہو وہ آئے, سب سے بڑا دولت والا, اور میں لاتا ہوں مدرسے سے ایک 7 سال کا حافظ قرآن, جس کے پاس ایک ہی جوڑی کپڑے ہو, میں اسے سامنے کھڑا کروں گا. پوری دولت دے کر بھی نہ تم ایک پارا اپنے سینے میں خرید نہیں سکتے ہو. کیا بات ہے. بے شک بے شک. پارا بڑی بات ہے, ایک رکو نہیں خرید سکتے ہو. اوقات کیا, سب سے بڑی دولت خدا کا دین ہے. جس کے پاس دین ہے اس کے پاس سب کچھ ہے. دل مسجدوں سے لگاؤ. میں جانتا ہوں آپ کے یہ مولانا طالب حسین صاحب نہیں, ہاں یہ جامعہ نئی سے تعلیم حاصل کرنے والے, بات چل رہی تھی, بات آئی, آپ نے 17 مسجدیں تعمیر کی ہیں. مسجدوں سے دل لگانا یہ نصیب والوں کی بات ہے. میں کہنے لگوں کہ میں ان کی برابری کہوں کہ میں نے زندگی میں 17 مسجدیں تعمیر نہیں کی ہیں. تو کچھ کارنامے کرو یار, 17 نہیں 7 ہی بنا جا, 7 نہ 1 ہی بنا جا, امام ہی کوئی کھانا کھلا جا. جی جی. کھانے میں بھی اتنی مصیبت ہے, نماز پڑھ کے نکلے گا کہے گا اس کا اونٹا ہل گیا بھائی, کب کے سجدے میں دیکھا. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا اس کا سجدہ کیسا تھا جو اس کی ٹانگیں دیکھ رہا تھا. جی جی. سجدہ کر رہے ہیں بھئی, ہمیں جس چیز کے بارے میں جانکاری نہیں, ہم اس سے پوچھتے ہیں جس کی جانکاری. ہم دھان لگائیں تو کسان سے پوچھیں گے, انجن سنبھالنے تو میکینک سے پوچھیں گے, بلڈنگ بنائیں انجینئر بتائے گا, دوا کاری ڈاکٹر سے پوچھیں گے. تو حضور کیسے ملیں گے تو مولوی سے پوچھے گا کہ جی. مقدمے میں جا گا, ایک سائن کرانے کے وکیل کو 5000 دے دے گا, مولوی کو 100 روپے دیتا ہوا کہہ رہا ہے نا بڑی تنخواہ کر دی بھائی. بہت اچھی بات ہے حضرت. سوچو کتنی گھٹیا سوچ ہے ہماری یار. ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا میں, ایک مولانا نے دکان رکھ لی کپڑے کی, ان سے پوچھا بھئی آپ نے دکان کیوں رکھ لی, کہنے لگا یہ امامتیں لوگ کراتے ہیں, اتنا نہیں دیتے جس سے بچوں کے گزارے ہو جائے. اگر ہمارے مولانا لوگ اسی طرح بزنس پہ جانے لگے تو کل امام نہیں ملے گا تمہیں کوئی. یہ ابتدا ہے, اور جب فقدان ہوگا نا تو جنازے پڑھانے والے نصیب نہیں ہوں گے. لہٰذا عزت کرو علماء کی, قدر کرو علماء کی. کبھی تانے مت دینا, تانے مت دینا. یاد رکھنا اللہ کبھی لے کے آزماتا ہے, کبھی دے کے آزماتا ہے. بے شک بے شک. دونوں باتیں, کبھی غریب کر کے آزماتا ہے, کبھی امیر بنا کے آزماتا ہے. غریب کر کے کہتا ہے دکھانا تو شکر کرے گا کہ نہیں, صبر کرے گا کہ نہیں. غریب صبر کر لے تو پاس ہو جاتا ہے. امیر کو دے کے کہتا اب دیکھو تو کیا کرے گا, اگر وہ شکر کر لے تو کامیاب ہے. گھمنڈ کرے, تانے دے, کسی کو چھوٹا جانے, اللہ کہتا آ قبر میں دکھاتے تجھے بھی تیری اوقات, پھر اللہ اوقات دکھاتے. اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے.
ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک ہمیں کلمے کی توفیق نصیب نہ ہو اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہاں شجرہ رہ گیا اور کیا بہت فرمائش ہے افتخار بھائی کرے شجرہ بھی ہو جائے کیا انجینئر صاحب بہت فرمائش ہے سب کی فرمائش ہے شجرہ سننے کی میں بہت سنجیدگی سے میں نے گفتگو کی اور کرتا بھی ہوں تقریر میں نے آپ سے کہا بھی نہیں کہا آپ سبحان اللہ کہو بہت لمبا پڑا تو توجہ ہے آپ لوگوں کی حضور آئے میں نے کیا کہا تھا زمین پہ آئے جہاں دل بھی پتھر کے تھے زمین بھی پتھر کی تھی پتھر کی تھی کون سا جرم تھا جو زمین پہ نہیں تھا جی زنا چوری ڈکیتی ماں باپ کی نافرمانی بیٹیوں کا قتل باپ کو سرے بازار بیچ دینا لوگوں پہ ستم غلاموں کو جوتیوں تلے روندنا عورتوں کو کنیزیں بنا کے بیچنا بازاروں میں یہ سب عام تھا حضور نے اتنے ستم دیکھے تو حضور سوچنے لگے اتنے ساری بیماریاں ہیں ایک طبیب ہے جی ایک طبیب ہے تو علاج دھیرے دھیرے کرے گا بڑا وقت لگے بے شک ہے کہ نہیں جی مثال کے طور پہ آپ کا اپنا بیٹا جی اور بڑا قابل ترین بیٹا گاؤں کی شان ہو وہ فخر ہو وہ گاؤں کا اچانک وہ باہر سے پڑھ کے آئے پیٹ میں درد اٹھے تو ڈاکٹر آپ ہاسپٹل لے کے جائیں ڈاکٹر کہا اس کے پیٹ میں درد ہے پھر اچانک سینے میں درد اٹھے پھر ساتھ میں دماغ میں درد اٹھے تو ماں باپ اس کی تڑپ دیکھیں گے تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کچھ بھی کر میرے بچے کو بچا لے جی ڈاکٹر کیا کہتا ہے نہیں پیٹ کا ڈاکٹر الگ ہے دل کا ڈاکٹر الگ ہے دماغ کا ڈاکٹر الگ ہے تینوں ڈاکٹر الگ الگ ہے تین مرض میں تین ڈاکٹر لگیں گے اس لیے ایک وقت میں تینوں کا علاج نہیں ہو سکتا پہلے دل کا علاج ہوگا پھر دماغ کا علاج ہوگا پھر پیٹ کا علاج ہوگا یہی کنڈیشن معاشرے کی تھی حضور دیکھ رہے تھے پہلے زنا کا علاج ہو چوری کا علاج ہو ڈکیتی کا علاج ہو ظلم کا علاج ہو زیادتی کا علاج ہو کہتے مالک اگر ایک ایک بیماری کا علاج کیا گیا تو کتنا وقت لگے گا کیسے بچایا جائے گا مالک ان کو کیسے سنبھالا جائے گا رب نے بلایا غار ہرا میں اور ایک کیپسول دیا ایک ٹانک دیا فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق جا محبوب انہیں علم دے دے ساری بیماریوں کا خاتمہ خود بخود ہو جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت احمد مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ کانفرنس حضرت علامہ مفتی عمار صاحب قبلہ جنہیں اقرا کہا گیا تھا وہ نہیں پڑھے جنہیں کوئی بتانے والا نہیں تھا وہ پڑھ گیا جی پھر کہتے ہیں بس بات آگئی پھر میں کہہ رہا ہوں برا مت ماننا کہہ رہے اب بہت بری حکومت ہے کیا ہوا کہہ رہا 4 بار انٹرویو میں گیا چاروں بال نکال دیا گیا میں نے کہا سنو غالباً آکسفورڈ یونیورسٹی پہ لکھا ہوا یا کسی بڑی یونیورسٹی کے دروازے پہ لکھا ہوا کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہونا تو اس قوم کا تعلیمی معیار گرا دو جس قوم بہت اچھی بات اس قوم کا تعلیمی معیار گرا دو کیسے گرتا ہے تم نے تمہارے اسکولوں میں بٹتی ہے وہ پنجیری کھچڑی جی بستے میں کتابیں کم پلیٹیں زیادہ جی اماں ابا جان چھڑانے کے لیے بھیج دیتے ہندی میڈیم جا بیٹے وہ پڑھ کے کم کھا کے زیادہ آتا اور اس میں بھی اللہ بھلا کرے اس قوم کا کئی بار شکایتیں ہوتی کسی میں زہر ہوتا کسی میں کیڑے ہوتے کسی میں نمک نہیں ہوتی جی ہے نا سب گھسیڑا پساڑ کالا بازاری چل رہی اس سے زیادہ کالا بازاری کبھی ہندوستان میں نہیں آئی جتنی آج برا نہ ماننا لیکن میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں تم نے 7ویں 8ویں کلاس تک کھچڑی کھائی آگے 9th میں کہہ رہے ابا ہائی اسکول کا پیپر ہے کچھ تو سوچو تو گئے اسکول ٹیچر کے پاس کیا کرنا بھائی کہتا نقل کرا دوں 5000 چاہیے جی جی آپ نے کہا بھی بڑا اچھا ٹیچر ہے 5000 میں ہائی اسکول پاس کرا رہا سننا بہت غور سے جو کہنا چاہ رہا ہوں
5000 میں تم نے ہائی اسکول پاس کیا, تمہیں نقل کر کے پاس کرایا گیا, تم کود گئے دیوار, یعنی کسی نے سہارا دیا, نالی کود گئے, لیکن ٹانگوں میں طاقت نہیں آئی کودنے کی. تم نے انٹر کیا, بی اے کیا, گریجویٹ ہو گئے. اس کے بعد جب تم جا کر کے انٹرویو میں بیٹھے, ہم جانتے ہیں پیسے دے کر کے تم نے مارک شیٹ میں نمبر حاصل کیے ہیں, لیکن جس نے پیسے لے کر کے نمبر بڑھائے تھے اب انٹرویو میں وہ نہیں آئے گا. تمہیں اس لیے انٹرویو میں تمہیں اس لیے پیسے لے کر کے پاس کرایا گیا تھا تاکہ تم انٹرویو میں کامیاب نہ ہو سکو. اگر کامیاب ہوگے تو کسی اچھی کرسی پہ بیٹھو گے. یاد رکھنا, تمہیں پیسے دے کر کے کامیاب کرا کے اچھا نہیں کیا گیا, پورا کیا گیا ہے. اگر کامیاب بننا ہے, گھوس نہ دو, رشوت نہ دو, لات مار دو ٹیچروں کو. محنت کر, خود سے پڑھ, ایگزام کر, پاس کر, انٹرویو میں بیٹھ. کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا جو تجھ سے تیری چیز حاصل کی ہوئی کرسی چھین سے. بے شک بہت اچھا حضرت, بہت اچھی بات ہے. جی جی جی, تم نے پڑھائی نہیں اس لیے تمہیں ملے گی نہیں. جی پڑھائی نہیں, حق بات ہے. تم نے نہیں دیکھا بی جے پی کی گورنمنٹ سے زیادہ مسلم آئی ایس آئی پی ایس کبھی نہیں. جی ہاں میں کھل کے کہہ رہا ہوں. وجہ کیا ہے, پہلے پڑھنے کا شوق نہیں تھا, اب شوق جاگا ہے پڑھنے کا. جو لوگ یہ کہتے ہیں مسلمان کی ہمارے تھپڑ مار گھما کے نقل کری ہوگی. جی ہاں اگر ہم قابل ہیں نا تو راشٹرپتی بھی بن سکتے ہیں. بے شک بے شک, ہے کہ نہیں؟ کیا نہیں بنے, تم نے ہندوستان میں اپنے عہدے دیکھ لو, مگر شرط ہے قابل بنو. بے شک بے شک قابل. مگر جب قابل ہی نہیں ہوگے تو تانا کسے دے رہے ہو بھائی, اپنی قسمت کی کوسو. پڑھو, آگے بڑھو. جو پڑھنا نہیں جانتے وہ آگے بڑھنا نہیں. میں اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا کہ نوجوانوں نے جلسہ سجایا, انہیں کیا اچھا لگے گا کیا برا لگے گا, کوئی فکر نہیں. بس یہ فکر رہتی ہے مولانا, کوئی روٹھے تو روٹھے, مدینے والا مصطفیٰ نہ روٹھے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صرف اسی کی رضا کے لیے میں جتنی دیر گفتگو کروں گا آپ سے, بس انہی پابندیوں کے بیچ رہ کے کروں گا. آپ غور کریں, بہت غور سے میری بات سنیے گا. ہم میں سے اگر کسی کو چند لوگوں نے ووٹ دے دیے ہیں نا, برا نہ ماننا, کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کتنے پد ہوتے ہیں, مگر اتنا جانتا ہوں کہ نیچے سے لے کے اوپر تک جتنے بھی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں سارے خیرات کی کرسی پہ بیٹھے ہیں. بس اتنا جانتا ہوں. سنتری سے لے کے منتری تک جتنے بیٹھے ہیں سب خیرات کی کرسی پہ. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ لگے گا. کسی کی حکومت 5 بیگے پہ, 10 بیگے پہ, 50 بیگے میں, لیکن جانتے ہو عمر الذات کا نام ہے جس کی حکومت آدھی دنیا پر تھی. سبحان اللہ. سمجھ گئے میری بات؟ کتنی دنیا پر؟ آدھی دنیا پر. سارے بولے میرے بچوں, کتنی دنیا پر؟ آدھی دنیا پر. کس کی حکومت؟ حضرت عمر کی. حضرت عمر کی حکومت. یہ کون تھے؟ کسی بادشاہ کے بیٹے تھے؟ بولو, کسی وزیر کے بیٹے تھے؟ نہیں نا, بلکہ یہ عام باپ خطاب کے بیٹے تھے. یہ خطاب کے بیٹے تھے. اور خود اپنی ذات کا عالم یہ تھا کہ جب یہ اونٹ چراتے تھے, ان کا اونٹ گم ہو جاتا تھا تو اپنے اونٹ کو نہیں تلاش کر پاتے. سمجھ گئے اتنی بات؟ اونٹ چراتے تھے, اونٹ گم جاتا تھا تو اونٹ تلاش نہیں کر پاتے تھے. لیکن جس دن حضور کو قتل کے ارادے سے نکلے اور حضور کے قدموں میں پہنچے اور جب پلٹے ہیں دیکھ کر کے, اعلان کیا تھا لوگوں اب جسے سر کٹوانے ہوں وہ محمد کے مقابلے میں آ جائے. سمجھ گئے؟ یہ حضور کے دیدار سے تبدیلی آئی. بہت غور سے سننا, میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آج ہمیں کیا بننا ہے اور ہم کیا ہیں. انداز بیاں میرا بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یہی عمر ابو جہل کے دروازے پہ. کون؟ عمر ابن خطاب. کیسے آئے ہو؟ کب بتانے آئے ہوں میں نے کلمہ پڑھ لیا ان کا.
غور کرنے والی بات ہے. بتانے آئے ان کا کلمہ پڑھ لیا گیا. ہمت ہو تو راستہ روک کے دکھا. حضرت عمر حضور کی بارگاہ میں آگئے. یا رسول اللہ نماز کدھر پڑھنی ہے؟ عمر نماز تو یہی پڑھتے. کہا کیوں؟ کہ لوگوں سے چھپ کے, تعداد کم ہے نا اس لیے چھپ کے پڑھتے. تو کیا کہا تھا جانتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اب نماز چھپ کے نہیں, نماز کھل کے پڑھی جائے گی, کیونکہ اب حضور کے قدموں میں عمر آ گیا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضور کے قدموں میں, حضور کے قدموں میں ایسا لگتا ہے جیسے یہ کہانیاں ہیں, لیکن حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے جو حضور کے غلاموں نے رقم کی ہے. یہ تاریخ ہے. حضور اب نماز یہاں نہیں پڑھی جانی ہے. کدھر؟ اب حرم میں نماز ہوگی. حرم میں نماز ہوگی. اللہ اکبر. عمر تعداد تھوڑی ہے نہیں یا رسول اللہ, عمر آ چکا ہے. حضرت عمر دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں. کفر کانپ رہا ہے. ٹانگیں لرز گئی ہیں لوگوں کی جو بلال کو کوڑے مارتے تھے, نبی کے چاہنے والوں پہ ستم کرتے تھے. آج دروازے بند کر رکھے ہیں. عمر اعلان کر رہے ہیں جنہیں بچے یتیم کرانے ہیں وہ عمر کے مقابلے میں آئے. جنہیں بیووں کو بیوہ کرانا ہے وہ عمر کے مقابلے میں آئے. جنہیں اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے عمر کا مقابلہ کرے. تاریخ گواہ کے دروازے بند تھے, لیکن آج تاریخ کا ایک فرق اور پلٹ. جب عمر دروازے کھٹکھٹا رہے تھے اسی ایک گلی کے اندر ایک بچے ایک عورت کی نگاہ اٹھی. دیکھتی کیا ہے, سامنے سے عمر آ رہے ہیں. آواز دے کے کہتی ہے عمر مجھے پہچانا. اللہ اکبر اتنا کہنا تھا. حضرت عمر جو کفر کو چیلنج کر رہے تھے, جب بڑے بڑے بہادروں کے ماتھے کا پسینہ بن گئے تھے, جیسی آپ کی نگاہ اٹھی ہے خاتون کو دیکھا ہے. عمر کے ماتھے پہ پسینہ, عمر کے ہوٹھ کانپ جاتے ہیں. کون یہ خاتون ہے؟ کوئی بہادر خاتون ہے, جنگجو خاتون ہے. تاریخ میں اس خاتون کا نام حضرت سمیہ بتایا جاتا ہے, حضرت زنیرہ بتایا جاتا ہے. کون زنیرہ ہے؟ اللہ اکبر یہی زنیرہ ہے. کہتی عمر بتا تو سکی, ایک دن وہ تھا میرا مالک مجھے مار رہا تھا, تب تو آیا تھا اور تو نے کہا تھا کیا بات ہے, تو اس نے کہا تھا یہ حضور کا دامن نگی چھوڑ رکھی ہے. تب تو نے کوڑے مارے تھے, مار مار کے تھک گیا تھا, لیکن مجھ سے یہ نام نہ چھڑا سکا تھا. اب بتا تو عمر تجھے کیا ہو گیا ہے جس نام کے لیے تو مجھے مار رہا تھا آج اس نام کی تو دہائی دے رہا ہے, کیا ہوا ہے؟ حضرت عمر نے کہا تھا خاتون چپ ہو جا, اس وقت تک میں نے نہیں دیکھا تھا, اب دیکھ آیا ہوں. اور دیکھنے کا نشہ یہ ہے کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عظمت مصطفیٰ کانفرنس. یار زمیندار ہونا اپنی جگہ, امیر ہونا اپنی جگہ, محمد کا غلام ہونا اپنی جگہ, حضور کا غلام ہونا سب سے بڑی بات ہے. ہاں ورنہ اگر دولت کی تاریخ بتاؤں تو کس کس پہ دولت نہ تھی, مگر یاد رکھنا حضور کا دامن صرف نصیب والوں کو ملتا ہے. بے شک بے شک سبحان اللہ, نصیب والوں کو ملتا ہے. حضرت میں فخر سے کہتا ہوں, فخر سے کہتا ہوں, برا نہ مانیے گا. جی کچھ لوگ اگر وکیل ہیں تو اس وقت تک روٹی نہیں ملتی جب تک جھوٹ کو سچ, سچ کو جھوٹ ثابت نہ کر دیں. جی ہاں دیوان جی ہیں تو اس وقت تک روٹی حلق سے نہیں اترتی جب تک کسی غریب کا خون اپنے پیسوں کے ذریعے, قلم کے ذریعے اس کے خون کو پسینے میں بدل کے نوچ کے نچوڑ کے نہ پی لیں. بہت غور سے میری بات سننا. جی جی, مگر ہمیں اپنے قسمت پہ ناز ہے, ہمیں اس وقت تک روٹی نہیں ملتی جب تک مدینے والے کی باتیں نہیں کر لیتے. یہ اپنا اپنا نصیب ہے یار, اپنا اپنا نصیب ہے. کھاتے ہیں تیرے در کا, واہ سبحان اللہ, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا, سبحان اللہ, زور سے دانا ہے تیرا دانا. دانا. ہم تو کھاتے ہی حضور کا ہیں, کھاتے ہی حضور کا ہے. اللہ اکبر. بہت غور سے میری بات سننا. زمینداری اپنی جگہ, یہی عمر ہے, یہی عمر ہے جن کو اپنے اونٹ کا پتہ نہیں چلتا تھا, ممبر پہ بیٹھے حضور کی غلامی کیا ملی, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. بے شک بے شک, حضور کی غلامی مل گئی. اور ایک بات اور بتا دوں, حضور کے عشق کے لیے جبہ و دستار شرط نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے جو امام ہو اسی کے سینے میں حضور کا عشق اترے, جو علامہ ہو اسی کے سینے میں حضور کا عشق اترے.
حضور کا عشق ہے، رب کرم کر دے تو پتھروں کے جگر میں اتار دیتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، حضور کا ذکر ہے، رب کرم کر دے تو پتھروں کے جگر میں اتار دیتا ہے۔ بے یہ شک۔ ضروری نہیں، میں اکثر کہتا ہوں ممبر والوں کبھی نیچے والوں کو گالی مت دینا، کبھی سننے والوں کو برا مت کہنا۔ ہم نہیں جانتے اتنی بڑی تعداد میں کیا پتہ کون ایسا بیٹھا ہو جب دنیا سو جاتی ہو وہ رو کے رات کو اپنے رب کو مناتا۔ جانتا ہے کسی کو کوئی؟ کوئی نہیں جانتا۔ جب دنیا سو جائے تو کس کے کنیکشن دل کے خدا سے جاتے ہوں؟ کبھی گھمنڈ نہ کرنا، اگر مسجد جاتے ہو تو سجدوں پہ گھمنڈ نہیں، زکوٰۃ دیتے ہو تو اپنی خیرات پہ گھمنڈ نہیں، اگر نیک کام کرتے ہو تو نیکی پہ گھمنڈ نہیں، کبھی مت اترانا۔ تم نہیں جانتے رات میں کتنے ایسے ہیں جو چھپ کے اتنی بڑی نیکی کرتے ہوں جو ہمارے خیال میں بھی نہیں آتی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، رب بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اگر وہ چاہے تو کتے کو پانی پلانے والی ایک فاحشہ کو جنت دے دیتا ہے۔ مگر تیرے دل کی کیا جو سوچ ہے، تیرے دل میں کیا گزر رہا ہے، وہ بہتر ہونا چاہیے، وہ بہتر ہونا چاہیے۔ یہی عمر ہے، غور سے سننا۔ اونٹ نہیں ملتا تھا، حضور کے غلام ہو کے ممبر پہ بیٹھے آواز دے کے کہتے اسلام کی فوج لڑ رہی ہے کئی میل فاصلوں پر، مہینوں کی مسافت کی۔ حضرت عمر کہتے تھے یا ساری الجبل، ساریہ پہاڑ پکڑو، اگر پہاڑ پر نہ چڑھے تو ہار جاؤ گے۔ لوگ سناٹے میں، عمر کس سے بات کر رہے ہیں؟ عمر کس سے بات کر رہے ہیں؟ ممبر سے اتر گئے، کوئی بات نہیں، آئی گئی بات ہو گئی۔ 1 مہینے کے بعد لشکر پلٹ کے آیا۔ کتنے دن کے بعد؟ سارے بولے کتنے دن کے بعد؟ 1 مہینے کے بعد پلٹ کر کے آیا۔ لوگوں نے کہا کرم ہے رب کا اور احسان ہے عمر کا۔ کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں ہم تو جنگ ہار جاتے، وہ تو عمر نے آواز دے دی۔ کہا کب؟ کہا مہینہ ہو گیا۔ عمر نے کہا تھا یا ساری الجبل، ساریہ پہاڑ پکڑو۔ کہا عمر نے یہاں سے کہا، ہمیں ایسا لگ رہا تھا ہمارے کان کے پاس عمر بول رکھے گا۔ لوگوں میں چرچے ہو گئے، ارے عمر ممبر پہ بیٹھ کے میلوں دور رات مہینوں کی مسافت تک کا دیکھ لے رہے، دیکھ نہیں بلکہ آواز بھی پہنچا دے رہے۔ بات چلتے چلتے مکہ شریف آ گئی۔ مکہ شریف میں آپ کا ایک دوست تھا جو ابھی حالت کفر میں تھا، اس کو پتا چلا کہ عمر یار اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے وہ میلوں کی مسافت تک کا دیکھ لیتا ہے، کئی میل دور اپنی آواز پہنچا دیتا ہے۔ مکے سے سفر کر کے مدینہ شریف آیا، آنے کے بعد کا لوگوں عمر کہاں ہے، عمر کہاں ہے؟ کسی نے کہا لہجہ سنبھال کے بات کر، وہ امیر المومنین ہے، زبان سنبھال کے بات کر، اس وقت کا بادشاہ ہے عمر، آدھی دنیا کا حکمران ہے عمر۔ اس نے کہا تمہارے لیے حکمران ہوگا، میرا تو یار لگتا ہے، بچپن کا ساتھی ہے، کدھر ملے گا عمر؟ کہا جاؤ مسجد نبوی چلے جاؤ۔ جب وہ گیا عمر، حضرت عمر مسجد سے نکل رکھے تھے، اس نے گلے میں ہاتھ ڈالا، کہنے لگا یار عمر بتا تو سکی، کل بھی تو تھا آج بھی تو ہے، کل تیرا اونٹ گم جاتا تھا تو ہم تلاش کر کے لاتے تھے، آج بھی تو عمر ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے سنا کہ کئی میل دور تک کا دیکھ لیتا ہے۔ آپ نے کہا تو نے سچ ہی سنا ہے؟ اس نے کہا تھا عمر بتا تو سکی، پہلے بھی تو تھا آج بھی تو ہے، پہلے تجھے نہیں دکھائی دیتا تھا، اب کیا بات ہے کہ میلوں دور کا دیکھ لیتا ہے؟ عمر نے کہا تھا ارے سن، جب تک تیرے یار تھے کچھ نہیں دیکھتے تھے، جب سے ان کے یار ہو گئے کہ زمانہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ یہی عمر ہے، بدلو اپنے آپ کو یاد، یہی عمر ہے۔ آدھی دنیا کا بادشاہ مقام تہامہ میں پہنچے، کھڑے ہو کے رونے لگے، کھڑے ہو کے رونے لگے۔ کون رو رہا؟ آدھی دنیا کا بادشاہ۔ جب روئے نا، کسی نے کہا کیا بات ہے عمر؟ آدھی دنیا پہ حکومت ہے، تیرا ڈر اتنا کہ شیر بکری ایک جگہ پانی پیتے، اتنی جرت والا عمر رو رہا ہے جس کے سامنے روم اور قیصر تھر تھر کانپ رہے، وہ رو رہا ہے۔ کہنے لگے ہاں اس زمین کو دیکھ کے مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک دن میں اس زمین پہ اپنے باپ کے ساتھ آیا تھا اور 5 اونٹ میرے باپ نے میرے ہاتھ میں دیے تھے، کہا تھا انہیں لائن میں لگا۔ کہتے میں 5 اونٹوں کو لائن میں نہیں لگا پا رہا تھا، ایک کو آگے کرتا تھا دوسرا پیچھے ہو جاتا تھا، اسے آگے کرتا تیسرا پیچھے ہو جاتا، کہا 5 اونٹ ایک لائن میں نہیں لگ رہے تھے۔
کہنے لگے کل بھی عمر تھا آج بھی عمر ہے، کل 5 اونٹ لائن میں نہیں تھے، آج آدھی دنیا عمر نے لائن کھڑی کر دی ہے۔ کہ رو کیوں رہے؟ کہنے لگے میری کوئی اوقات نہ تھی، جو کچھ بھی اوقات ملی ہے نا یہ حضور کے نالین کے صدقے میں ملی ہے۔ کس چیز پہ گھمنڈ ہے ہمیں؟ زمین، یہ دولت، یہ جائیداد، کیا ہے یہ کچھ بھی نہیں۔ خود سوچو، جاؤ اپنی حویلی پہ جا کے دیکھنا، اگر پرانے زمیندار ہو نا تو کبھی اپنے دروازے پہ نشان دیکھنا کتنی تختیاں بدل گئی ہیں۔ تمہارے باپ سے پہلے تمہارے دادا کے نام کی تختی تھی، اس سے پہلے تمہارے پردادا کی تختی، اس سے پہلے تمہارے لکڑ دادا کی تختی، اس سے پہلے جھکڑ دادا کی تختی، آج تمہارے نام کی تختی ہے، کل تیرے بیٹے کے نام کی ہوگی، پھر وہ چھٹے گی تیرے پوتے کے نام کی آئے گی، پھر وہ بھی ہٹائی جائے گی، پھر پر پوتے کے نام کی لگے گی۔ مجھے بتا حویلی وہی رہے گی، تختیاں بدلتی رہیں گی؟ بولو رہیں گی؟ تم نہیں رہو گے، تختیاں بدلتی رہیں گی، حویلی وہی رہے گی، زمین وہی رہے گی، مکان وہی رہے گا، لیکن تم نہیں رہو گے۔ پھر کس چیز پہ اکڑ ہے؟ کس چیز کا گھمنڈ ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میرے سامنے کوئی ٹک سکتا ہے، میرے سامنے کوئی بیٹھ سکتا ہے، تھانے میں جاؤں تو فلاں کھڑا ہو جاتا ہے، یہ بھی کوئی وجود ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ تیرے آگے کوئی نہیں ٹکتا۔ کسی نے کہا تھا بڑا کون ہے؟ تو کسی نے کہا بڑا وہ ہے جس کے آگے سارے چھوٹے لگے۔ ایک عقل مند نے کھڑے ہو کے کہا نہیں، بڑا وہ نہیں جس کے آگے سارے چھوٹے لگے، بڑا وہ ہوتا ہے جس کے آگے کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ وہ سب سے بڑا ہوتا ہے جس کے آگے کوئی چھوٹا نہ لگے، اور وہ کون ہے؟ وہ تیرے میرے نبی کی ذات ہے۔ ہاں، ورنہ حقیقت تو یہ تھی تیرے آگے یوں ہے تبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی یوں کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ اگر وہ بولنے پہ آ جائیں تو بڑے بڑے اچھے گونگے نظر آتے ہیں۔ ہاں، ان کی فصاحت اور بلاغت کے آگے کسی کی زبان نہیں چلتی تھی، لیکن کرم کرنے پہ آئیں۔ اللہ اکبر، عرب کی گرمی ہے، شدت کی دوپہری ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، زمین آگ اگل رہی ہے۔ اچانک ایک خاتون آئی، اشارہ کیا، حضور سائے سے اٹھے، جا کے اس خاتون کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر نہیں، بہت دیر تک وہ خاتون بات کرتی رہی۔ صحابہ اشارے کر رہے ہیں، آقا آ جائیے، ترگمی تیز کی ہے، سرکار آ جائیے۔ حضور نہیں ہٹے اپنی جگہ سے جب تک وہ عورت خود نہیں چلی گئی۔ حضرت عمر قریب آئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ کس سے بات کر رہے تھے؟ جانتے ہیں یہ پاگل عورت ہے، اسے کوئی منہ نہیں لگاتا ہے۔ آقا اس سے آپ نے اتنی دیر بات کیوں کی ہے؟ آقا یہ تو دیوانی ہے، میرے نبی کے جملے سننا۔ آقا نے کہا تھا عمر جس سے کوئی بات نہیں کرتا اس سے بات کرنے کے لیے محمد دنیا میں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تو کہتا تیرے آگے کوئی نہیں ٹکتا، میرے حضور نے کہا تھا جسے کوئی منہ سے نہیں لگاتا اسے منہ لگانے کے لیے میں آیا۔ تو بڑا وہ نہیں جس کے آگے دنیا چھوٹی لگے، بڑا وہ ہے جس کے آگے کوئی چھوٹا نہ لگے، کوئی چھوٹا نہ لگے۔ تاریخ پڑھو نا آپ، خدا کی قسم حضور نے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ تاریخ ہے اور قاعدہ بھی ہے۔ مولانا طالب صاحب، یہ قاعدہ بھی ہے، بات منوانے کے لیے ذات منوانی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات منوانے کے لیے ذات منوانی پڑتی ہے۔ بندہ خود چوری کرے اور کہے چوری نہ کرو تو لوگ کہتے ہیں یہ منہ اور مسور کی دال۔ کوئی غریبوں کی زمین پہ قبضہ کرے، اسے بیچ باچ کے حج کرنے جائے تو لوگ منہ پہ کہہ دیتے ہیں سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کہہ دیتے نا منہ پہ۔ تو پتہ کیا چلا کہ پہلے ذات منواؤ پھر بات منواؤ، یعنی بات کا وزن ذات سے بنتا ہے۔ لیکن خدا کی قسم قربان جاؤں اپنے نبی پر، ذات کیسی بھی ہو ان کی بات کرنے لگ جائے تو عزت والی ہو جاتی ہے۔ ہر بات کو وزنی بنانے کے لیے ذات کا اچھا ہونا ضروری ہے، لیکن ذات کو اچھا کرنے کے لیے ان کی بات کرنا ضروری ہے۔ ہاں، حضور کی باتیں کرو تو قسم خدا کی کتنے بھی نکمے ہو دنیا تمہیں عزت دینے لگے،
یہ میرے حضور کی ذات کی برکت ہے، ان کے ذکر کی برکت ہے، ورنہ کریکٹر کے لیے، زندگی کے لیے، اخلاق کے لیے حضور نے پورا ضابطہ دیا۔ 40 سال تک اپنی ذات منوائی۔ کتنے سال تک؟ زور سے 40 سال تک ذات منوائی، اور 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا۔ اسی جگہ پہ کچھ لوگ ہمارے سنی بھائیوں کو بہکاتے ہیں، کہتے ہیں انہیں نبوت 40 سال کے بعد ملی تھی۔ معاذ اللہ۔ ان گدھوں سے یہ کہہ دو میرے نبی نے فرمایا کنتو نبی و آدم بین الماء والطین۔ تم 40 سال کی بات کرتے ہو، وہ تو یہ کہتے میرے نبی نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی تیار کی جا رہی تھی، اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کی مٹی تیار ہو رہی تھی، یعنی آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں جب پتلا بنایا جا رہا تھا، میں تب بھی نبی تھا۔ سبحان اللہ۔ بے وقوف بناتے ہیں، یہ رونے والی بات نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کون کس عقیدے سے بیٹھا ہے، لیکن دل دکھتا ہے یار، ساری امتیں اپنے نبی کی تعریف کرنے پہ لگی ہے، ایک ہم ہیں کہ میٹر لیے گھوم رہے ہیں، حضور کو یہ آتا یہ نہیں آتا، یہ آتا یہ نہیں آتا۔ شرم آنی چاہیے۔ رب نے کیا کہا قرآن میں؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو تجھے نہیں آتا تھا وہ ہم نے سکھا دیا، اب کمی کیا رہ گئی؟ اسی پہ مہر اعلیٰ حضرت نے لگائی اور یہ کہا اور کوئی غیب کیا، تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگ لگے ایسے لوگوں کو جو امت کو اس فتنے میں ڈال رہے، حضور کو یہ آتا تھا یہ نہیں آتا تھا، حضور اس کی شفاعت کریں گے اس کی نہیں کریں گے۔ ہاں یہاں تک لکھ دیا بدماشوں نے کہ معاذ اللہ نبی اپنی بیٹی بھی نہیں بچا سکتے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ غیرت نہیں آتی؟ جاؤ کسی عیسائی سے جا کے کہو کہ تمہارے عیسیٰ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے، تم زندہ بچ کے نہیں آ سکتے ہو۔ ہاں جاؤ جا کے کسی بھی عیسائی سے کہنا کہ تمہارے نبی میں یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا، ٹکڑے کر کے بھیجے گا، اور تو ہماری مسجد میں بیٹھ کے ہمارے سامنے کہے معاذ اللہ نبی کو یہ نہیں آتا تھا وہ نہیں آتا تھا، اور ہماری قوم اس جماعت میں رشتے کرے، ان کی بیٹیاں لے ان کو بیٹیاں دے۔ غیرت آنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا ڈاکٹر اقبال نے ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہتی تھی اور کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، واہ سبحان اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ ابھی آپ یہ شعر سنا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ حضور آئے، قسم خدا کی اوقات کچھ نہیں تھی، ہماری اوقات کچھ نہیں تھی اگر حضور نہ ہوتے تو، کچھ بھی نہیں تھی۔ اور سچ پوچھو ان علماء سے، جاؤ کسی یہودی کی تاریخ پڑھو، عیسائی کی تاریخ پڑھو، جس امت کی چاہو تاریخ پڑھ لو، اگر گناہ کر دیتے تھے یا تو دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا یہ فلاں گناہگار کا دروازہ ہے، یا ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ حضور آئے، تم نے راتوں میں گناہ کیے لیکن لکھا نہیں گیا، تم نے رب کو ناراض کیا تمہاری چوکھٹ پہ نہیں لکھا گیا، تم نے رب کی نافرمانی کی تمہارے ماتھوں پہ نہ لکھا گیا۔ جانتے ہو کس لیے؟ رب نے وعدہ کیا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم رسولا، محبوب میرا وعدہ ہے جب تک تو ان کے بیچ رہے گا میں انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ آج جو بچ رہے ہو یہ تیرا کرم نہیں ہے، یہ مدینے والے کا قدم۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ یہ حضور کا صدقہ ہے اور ہماری قوم اندھی ہوتی جا رہی ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا جاؤ پکڑ کے لاؤ کسی بھی نجد کی بدمعاش اولاد کو، چیلنج ہے میرا، حضور سے زیادہ کوئی رویا ہو تمہارے لیے تو بتاؤ، حضور سے زیادہ کوئی رویا ہو تو، حضور سے زیادہ کسی نے آنسو بہائے ہو تو مجھے بتایا جائے، تاریخ پر ڈالیا۔ اللہ اکبر۔ حضور عبادت کے لیے غار میں جاتے تھے، بہت غور سے سننا، میں حضور کا کردار بتانے لگا ہوں۔ غار میں جاتے تھے، پہلی بار جبریل آئی حضور کے پاس، جب پہلی وحی نازل ہوئی نا، اور جبریل نے آ کے کہا تھا اقرا، محبوب پڑھو پڑھو۔ ہم نے اس اقرا کے راز کو نہیں سمجھا، بہت غور کرنا میری بات، اقرا کے راز کو نہیں سمجھا۔
حضور اس زمین پہ آئے تھے جہاں کی زمین بھی پتھر تھی اور دل بھی پتھر کے تھے. توجہ ہے مولانا اختیار صاحب؟ ہاں تاریخ لے لیے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی، تقریر پوری نہ ہو جائے. اقرا کا مطلب سمجھیے. حضور جس زمین پہ آئے وہ زمین بولو پتھر کی تھی. لوگوں کے دل بھی کیسے پتھر تھے؟ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. میری بیٹیاں میری بات سنیں، بہت غور سے سنیں. آج ایک فتنہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے، ارتداد کا فتنہ. بیٹیاں دھرم چھوڑ رہی ہیں اور عشق کے طوفان میں اندھی ہو کر کے نہ جانے کس کس کے گلے پڑ جا رہی ہیں. پھر کچھ دن کے بعد روڈوں پہ پڑی ملتی ہیں، کبھی بیگ میں مل رہی ہیں، کبھی کٹنگ لینڈ میں مل رہی ہیں، کہیں نالیوں میں مل رہی ہیں، کہیں لاشیں جلا دی جاتی ہیں، کہیں موم بتی میں پیک کر دی جاتی ہیں. میری بیٹی سن تو سہی، جب حضور نہیں آئے تھے تیری اوقات کیا تھی؟ تجھے قتل کرتے ٹائم باپ کا ہاتھ نہیں کامتا تھا، ماتھے پہ پسینہ نہیں آتا تھا. تجھے پیدا کرنے کے بعد جس کے گھر میں پیدا ہوتی تھی وہی دفن کر دیا جاتا تھا. آج دنیا تعلیم گاتی ہے، جس کی تعلیم کے چرچے ہیں. اگر اس ملک کی بات کی جائے تو اس ملک کی برطانیہ کی اپنی حقیقت یہ تھی کہ کسی کمزور کو جینے کا ادھیکار نہیں تھا. اگر کوئی بچہ کمزور پیدا ہوتا تو گورنمنٹ کا حکم یہ تھا کہ سگی ماں بچے کو لے کر کے جاتی، پہاڑ سے نیچے پھینک دیا کرتی تھی. بچہ مر جایا کرتا تھا. مضبوط بچہ ہوتا تو اس بچے کو جینے کا ادھیکار تھا. سوچ تو سکی، نہ بیٹی زندہ رہ سکتی تھی نہ کمزور زندہ رہ سکتا تھا. اسی برطانیہ کی تاریخ ہے. ایک ماں کو خدا نے بیٹے سے نوازا. جب اس کی گود میں بچہ آیا، بڑا کمزور بچہ تھا. حکومت کا پیغام آ گیا کہ بچہ زندہ نہیں رہ سکتا، اگر کمزور رہے گا ملک کی کمزوری کا سبب بنے گا. چائی سے جا کر کے پہاڑ سے پھینک دے. ماں ہوتی ہے یار. اگر کانا بیٹا ہو تب بھی ماں کے لیے چاند ہوتا ہے، کالا بیٹا ہو ماں کے لیے سورج ہوتا ہے، اپاہج بیٹا ہو ماں کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے. ماں کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے. حکم آیا ہے حکومت کا، بیٹے کو پہاڑ سے جا کے پھینکو. ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، پہاڑ کی چوٹی پر گئی، جا کے نیچے کو جھانک کے دیکھا. گہرائی تھی، ماں کا دل تڑپ گیا، رونے لگ گئی. کہتی بیٹے اگر حکومت کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تجھے سینے سے لگا کے پالتی، پوری زندگی کاندھے پہ رکھتی. اے میرے بیٹے مجبوری ہے، کیا کروں؟ ماں نے یہ کہہ کے بیٹے کو جب سینے سے جدا کیا، پہاڑ سے نیچے پھینکا، ماں کے ہاتھ اٹھ گئے. رو کے کہا تھا یا اللہ کب تک یہ بیٹے مارے جائیں گے، کب تک کمزور مارے جائیں گے؟ خدا کی قسم جب یہ صدا نکلی اس کے دل سے، 12ویں تاریخ کو مکے سے اعلان کیا گیا تھا اب کوئی کمزور نہیں روئے گا. زندگی دینے کے لیے عبداللہ کا لخت جگر آ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، سرزمین سیل پور، نوجوان اہل سیل پور. بہت خوب حضرت، واہ واہ واہ. توجہ ہے، کوئی اوقات نہیں تھی. صرف مسلمانوں پہ نہیں، پوری انسانیت پہ کرم کیا ہے میرے نبی نے. یہ جو ڈیبیٹ میں بیٹھ کر کے نا پیلا جبہ پہن کے بکواس کرتے، سامنے آ قسم خدا کی حضور کی سیرت پر یہی کہتا اٹھے گا میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا جانے خدا کی قسم. ہمارا نبی وہ ہے جس نے سر جھکانا نہیں سکھایا، جس نے سر اٹھانا سکھایا. سر اٹھانا سکھایا ہے. کمزوروں کو زندگی حضور کی وجہ سے ملی. یہ برطانیہ کی تاریخ ہے. پھر عرب کی تاریخ آپ دیکھیں، باپ بیٹی کو قتل کر دے گا. ایک دن نہ حضور بیٹھے. بہت غور سے سن. جی حضرت توجہ ہے سارے لوگوں. ابھی تھکے تو نہیں ہے پیچھے والے لوگ؟ نہیں تھکے؟ اللہ سلامت رکھے. اور حضور کا ذکر ہے، حضور کا ذکر ہے. وہ کہا تھا کسی نے نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں. بے شک بے شک بے شک. ہاں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے رہے. یہ تھی برطانیہ کی تاریخ. اب دیکھیں آپ عرب کی تاریخ. حضور کی بارگاہ ایک صحابی. بیٹیاں میری بات بہت غور سے سنیں. جب سر سے دوپٹہ اترنے لگے نا تو یہ بات یاد رکھنا. جب جی چاہے نا دنیا کے فیشن میں ڈوبنے کا تب یہ بات یاد رکھنا. صحابی حضور کے
حضور آکے حضور کے قدموں میں بیٹھے، نام ہے دحیہ قلبی، کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی ایمان نہیں لائے، کہتے ہیں بڑا گناہ کیا میں نے زندگی میں، کیا میں بخشا جاؤں گا؟ تو حضور نے فرمایا داہیہ توبہ کر لے، بخشوانا میرا کام ہے۔ حضرت داہیہ قلبی نے اپنے کفر سے توبہ کی اور اسلام کے دامن میں آئے، جیسی دامن میں آئے نا پھر ہچکی بھر کے رونے لگے، بہت غور سے بات سنیے گا، ہچکی بھر کے رونے لگے۔ حضور نے فرمایا داہیہ اب کیا ہوا؟ کہتے حضور گناہ بہت بڑا ہے، لگتا نہیں بخشا جاؤں گا۔ جبریل آ گیا، محبوب داہیہ قلبی سے کہہ دو اگر اس نے توبہ کر لی نا تو اللہ پچھلے سارے معاف کر دے گا۔ تو حضور فرمانے لگے داہیہ اللہ کہتا ہے جس نے پچھلے سے توبہ کر لی میں آئندہ اس کو نہیں دکھاؤں گا۔ کہتے حضور گناہ بہت بڑا ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا گناہ؟ کہتے حضور میں نے نا اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا۔ کتنی؟ 70 زور سے کتنی؟ یہیں رک کے ایک بات کہوں، پہلے دفن زندہ دفن کیا جاتا تھا پیدا ہونے کے بعد، پہلے بیٹیاں پیدا ہونے کے بعد ماری جاتی تھیں، آج بیٹیاں پیدا ہونے سے پہلے مار دی جاتی ہیں۔ غلط نہیں کہہ رہا، جو ڈاکٹر ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں گے۔ صرف اس خطرے سے بیٹیوں کو ماں کے شکم میں مروا دیا جاتا ہے کہ اس کا جہیز دینا پڑے گا، اس کی شادی کرنی پڑے گی۔ ہاں کئی ڈاکٹروں کی رپورٹیں میرے پاس ہیں اور کئی سارے ڈاکٹرز میرے رابطے میں رہتے ہیں جی، لوگ جا کے کہتے ہیں جو چاہے قیمت لے لو، قتل کرو اس کو، ہمیں بیٹی نہیں چاہیے۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں جو ماں کے شکم میں پل رہی ہے اس کا قصور کیا ہے؟ یہی کہ یہ ایک بیٹی ہے، اس کی اتنی غلطی ہے کہ یہ بیٹا نہ بن سکی؟ تم اپنے رب کی تخلیق سے لڑ رہے ہو اور اس کے فیصلوں سے ٹکرانا تمہیں بربادی سے نہیں بچا سکتا کوئی۔ جی قرآن یہ کہتا اللہ جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے بیٹا دے، اور جسے نہ چاہے اسے کچھ نہ دے۔ بیٹی ہے تو مروا رہے ہو، کیا تم نے بے اولاد والوں کو دیواروں میں سر مارتے نہیں دیکھا؟ کس مزار پہ نہیں گئے اللہ ایک اولاد دے دے، بیٹا نہ صحیح بیٹی دے دے۔ بھیک مانگتے دیکھا ہے میں نے لوگوں کو، جب انہیں دیکھتا ہوں تو حیرت ہوتی ہے۔ میں نے کہا ایک یہ ہے جنہیں کچھ نہیں ملا تو تڑپ رہے ہیں، ایک وہ ہے جو بیٹیوں کو ماں کے شکم میں مار دیتے ہیں۔ تجھے کیا لگتا ہے جس بیٹی کو تو نے ماں کے شکم میں مارا اس کو کوئی نہیں جانتا تھا؟ کئی بار تو ایسا ہوا جب بچیاں ماں کے شکم میں بڑی ہو جاتی ہیں، دواؤں سے نہیں ماری جا سکتی، ان کو کاٹ کاٹ کے جسم سے نکالا جاتا ہے۔ وہ بتا تو صحیح، تیرے پیر میں کانٹا لگ جائے تیری آنکھ نکل جاتی ہے، ناخون کاٹتے وقت بلیڈ لگ جائے تیری چیخ نکل جاتی ہے، پیر میں شیشہ لگ جائے لنگڑا کے چلتا ہے، اتنے سے زخم سے تیرے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ بتا تو صحیح جس بیٹی کی ماں کے شکم کے اندر پیر کاٹے جاتے ہوں گے اس بیٹی پہ کیا گزرتی ہوگی، جس کے اعضاء کے ٹکڑے کیے جاتے ہوں گے اس پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اور یار تیرے پاس زبان ہے، تو چیخ کے کہتا ہے، ٹھوکر لگے تو کہتا ہے ہائے ماں، کانٹا لگے تو کہتا ہے ہائے ماں، درد ہو تو کہتا ہے ہائے ماں۔ بتا تو صحیح وہ بیٹی جو شکم کے اندر ہے جس کو کاٹا جا رہا ہے وہ کسے پکارے گی، کس کو آواز دے گی؟ تو یاد رکھ اسے کوئی سنے نہ سنے لیکن خدا کی قدرت سن رہی ہے، خدا کی رحمت دیکھ رہی ہے۔ اگر تیری وجہ سے کوئی بیٹی پیٹ میں ماری گئی اللہ اس وقت تک جنت نہیں دے گا جب تک اس کی ایک ایک آنکھ کی قیمت نہ لے لے گا۔ اور یاد رکھ میں اس لیے کہتا ہوں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں آ کر مانیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت، واہ واہ واہ، بے شک بے شک۔ کل بھی بیٹیاں ماری جا رہی تھی، جی آج بھی ماری جا رہی ہے، فرق ہے کل بچپن میں ماری جا رہی تھی، آج نکاح کے بعد ماری جا رہی ہے۔ جی
بہت اچھا پیغام ہے، بہت اچھا پیغام۔ ابھی چند دن پہلے کی خبر ہے، ایک بچی کو صرف اس لیے نکال دیا گیا گھر سے کہ وہ سسرال والوں کی من پسند کا بیڈ نہیں لائی، اللہ ان کی پسند کا صوفہ نہیں لائی تھی، ان کی پسند کا سامان نہیں لائی تھی۔ خدا کا واسطہ یار، ختم کرو یہ تماشے، ختم کرو۔ اگر ہم نہیں بدلیں گے نا تو پھر کچھ نہیں بدلیں گے۔ جی بے شک، یہ سن لینا میری بات، اگر ہم نہیں بدلیں گے تو یہ پھر کچھ نہیں بدلنے والے۔ ختم کرو یار، بیٹیوں کے آنسو نہیں دیکھے جاتے، نہیں دیکھے جاتے آنسو بیٹیوں کے۔ یار کسی کو خالی ہاتھ بھی لے کے آپ پھر دیکھ خدا کتنا دیتا ہے۔ جی میرے حضور نے کتنی نکاح کی ہیں؟ ایک روایت کے مطابق 9 نکاح فرمائے، دوسری روایت کے مطابق 11 نکاح فرمائے، ہے نا؟ 9 لے لو یا 11 لے لو، ایک روایت دکھا دو جس میں حضور نے جہیز مانگا، جی ہے نا؟ نعرے کتنے بڑے لگتے ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ جی محرم آ رہا 10 دن تو بالکل ایسا ہو جائے گا منہ کے بل گر جائے گا جیسے کربلا سے بھی آ رہا، ہاں نا؟ 10 دن ایک تو یہ کہہ رہا ڈھولک بجا رہا مسجد کیا گئی، اس سے کہے نماز کا ٹائم ہو گیا تو کہہ رہا اتنے 10 دن مسجد کہیں اور لے جاؤ، یہ ڈھولک یہی بجے گی۔ یہ ہے ہماری حقیقت بھائی، سچ ہے ہم ان کے نام پہ زندہ ہیں، یہ بھی سچ ہے کہ انہی کے نام پہ بخشے جائے، لیکن اتنی سچائی اور بنا جو کردار ان کا تھا وہ کردار اپنا بنا ہے نا؟ آپ کے گاؤں میں تقریباً 3000 ووٹ ہیں، مسلم ووٹ لگ بھگ، آبادی کافی ہوگی، یہ ووٹ کم ہوتے ہیں آبادیاں زیادہ ہوتی ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، آپس میں ووٹ بھی کٹواتے رہتے ہیں، آپس میں ہی کاٹتے رہتے ہیں، اپنے لوگوں کو لسٹ سے باہر کرتے رہتے ہیں، کل این آر سی ہوگا پھر کیا ہوگا؟ یہ ستم نہ کرو کسی پہ، ہاں بے ایمانی کرنے کے لیے کسی کا نام نہ کٹواؤ، جو نام کٹوانے کی سازش کرے یہ سیاست ہمارا کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی بتا کے جا رہا ہوں، جو کسی کا ووٹنگ لسٹ سے نام کٹوائے اسے ہاتھ مار دو، اس لیے کہ جو حضور کی امت کا نہیں ہو سکتا وہ تمہارا نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے، بہت اچھا ہے، یہ یاد رکھنا، جی جو امت کا نہیں ہو سکتا وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے خیال رکھنا بھائی، تو جیتے یا ہارے یہ تو رب کی تقدیر ہے، مگر کسی کا ہندوستان میں رہنے کا حق نہ چھین۔ جی معلوم ہے کبھی کبھی ایک ووٹنگ لسٹ میں نام نہ ہو تو ایک انسان کو کتنی دقتیں ہو جاتی ہیں، جی سب جانتے ہوئے بھی ستم کرتے ہو، اللہ کو منہ دکھانا ہے، بے شک بے شک، پھر دھنیہ 5 سال رہے گی، جی 2.5 سال میں بھی مر سکے، جی بہت اچھی بات اور ہے، اگلے دن بھی کوئی گولی ٹھوک سکے، جے مرے جیت کے لا رہے تھے وہ کیا لسٹ کیا بولتے ہیں اس کو بھائی، کاغذ جو دیا جاتا بعد میں، جی